السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام پاکستانیوں کو، تمام مسلمانوں کو پاکستان میں بہت بڑی جو تبدیلی آئی ہے، ایک بہت بڑا جو انقلاب آیا ہے اس الیکشن کے ذریعے سے، وہ یہ انقلاب آیا ہے کہ تمام مسلمان، شیعہ سنی، دیوبندی بریلوی اہل حدیث ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے ہیں۔ مجھے کسی پارٹی سے کوئی غرض نہیں ہے، نہ مجھے پی پی سے کوئی مطلب ہے، نہ نون لیگ سے کوئی مطلب ہے، نہ پی ٹی آئی سے کوئی مطلب ہے۔ میں انتہائی غیر سیاسی انسان ہوں، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے مولانا راجہ ناصر عباس صاحب کے تعاون سے اور پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے شیعہ علماء کے توسط سے یہ انقلاب پاکستان میں آیا ہے کہ پاکستان سے تکفیریت کے نعرے ختم ہوئے ہیں۔ جہاں نعرے لگتے تھے کافر کافر، شیعہ کافر کے پی کے میں، وہیں پر شیعہ سنی بھائی بھائی کے نعرے لگ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ لوگ کہ جو نہ دیوبندی ہیں، نہ بریلوی ہیں، نہ حنفی ہیں، نہ قادری ہیں، نہ اہل حدیث ہیں، نہ مقلد ہیں، نہ غیر مقلد ہیں، وہ جو کرائے کے لوگ ہیں ان کو بڑی تکلیف ہے۔ میں آپ کو سنواتا ہوں، یہ تقریر سنیں کہ پاکستان کے اس امت کے اتحاد سے ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہے، اور وہ دوبارہ سے پاکستان میں فتنہ اٹھانے کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ یہ سن لیجیے، اس کے بعد میں پھر بات کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تمام علماء کرام، خواہ وہ کسی بھی جماعت سے ہیں، خواہ وہ پی ٹی آئی سے ہیں، تمام مسلمان سب سے درخواست ہے کہ صدائے احتجاج بلند کریں۔ مولانا احمد لدھیانوی صاحب، فاروقی صاحب، معاویہ صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، سراج الحق صاحب، سعد رضوی صاحب، جتنے بھی علماء کرام ہیں کسی بھی جماعت سے ہیں، خواہ وہ پی ٹی آئی کے علماء، پی ٹی آئی کے مسلمان ہیں، آگے آئیں۔ واللہ العظیم یہ بہت خطرناک فیصلہ ہے، آپ کو اندازہ نہیں، یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، یہ دینی مسئلہ ہے، اس میں شرعی مسائل آگے کھڑے ہوں گے۔ پنجاب میں اگر یہ تکفیری، یہ ایرانین فنڈڈ، ایرانین بیکڈ لوگ آ گئے، آپ کو اندازہ نہیں مسلمان علماء کا، مسلمانوں کا کیا حال ہوگا۔ انہوں نے، آپ صفویوں کی حکومت اٹھائیں، ان کی تاریخ دیکھیں، یہ ذبح کر دیتے ہیں، یہ ماں کے پیٹ میں بچے تک کو نہیں چھوڑتے۔ واللہ العظیم میں سب کو کہہ رہا ہوں، میں سب سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، خدا کے لیے پی ٹی آئی والوں سے کہتا ہوں اس فیصلے کی مخالفت کریں۔ یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں کہ فلاں نے چھوڑ۔ یہ ایک شیطان ہے جس نے ساری زندگی یہ قسم کھا رکھی ہے کہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہونے دینا ہے، جبکہ الحمدللہ رب العالمین پاکستان میں علماء کی محنت سے کافی حد تک مسلمان اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ تکفیریت ہمارے ایمان کے لیے بھی نقصان دہ ہے، ہمارے پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کی آوازوں پر کبھی کان نہ دھریں، اور ان ملاؤں کی آوازوں پر بھی کان نہ دھریں کہ جو کرائے کے لوگ ہیں، جو مسلمانوں کو لڑا کر مال کمانے کے عادی ہیں۔ الحمدللہ اس الیکشن میں بہت ساری خرابیاں پیش آئی ہیں، لیکن ان تمام خرابیوں کے باوجود ایک اچھائی یہ ہمارے سامنے آئی کہ پاکستان کے بیدار عوام نے تمام تخریب کاروں اور تکفیری ملاؤں کو رد کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اب ہم ان کے کہنے پر آپس میں نہیں لڑیں گے۔ اور یہ بات طے ہے کہ ایران میں حکومت قائم ہے، ہمارا کوئی تعلق ایران کے نظام سے نہیں ہے، صرف اتنا تعلق ہے کہ وہ شیعہ حکومت ہے، لیکن ہمارا نظام اپنا ہے۔ ہم اپنے نظام کے تحت پاکستان کے اندر رہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جتنی رحم دل قوم پاکستان میں شیعہ قوم ہے اور سنی مسلمان ہیں، ایسی مثال کوئی پیش کر نہیں سکتا۔ ہمارے جلوسوں پر پتھراؤ ہوتا رہا، ہمارے لوگوں کو دہشت گردی کا نشانہ بناتے رہے یہی ملا، یہی لوگ جنہوں نے مسجدوں کے اندر کیمیکل کے بم بلاسٹ کرا کے قرآن مجید کی توہین کی، مسلمانوں کو شہید کیا،
مزاروں پر بم بلاسٹ کیا، انہی لوگوں نے نہ قرآن مجید کا کوئی پاس رکھا، نہ اسلام کا کوئی پاس رکھا۔ آج الحمدللہ پاکستان کے عوام ایک ساتھ متحد ہوئے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم اس اتحاد کو دوام عطا فرمائے اور تمام مسلمان مل کر یہود و نصارہ کی تمام سازشوں کو ناکام بنائیں اور پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائیں اور تمام تر سازشی عناصر کو ناکام بنا دیں۔ اس لیے کہ جب عوام متحد ہو جائے گی، ایک جگہ جمع ہو جائے گی، تو کسی قسم کا بھی کوئی شرپسند کوئی ادارہ بھی ہمارے ملک میں اپنی راجدھانی نہیں کر سکتا۔ ہم خود اسلام اور قرآن مجید اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ خداوند کریم مسلمانوں کو اسی طریقے سے متحد رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔